both sides, but then there's also people who I think are hypocritical. اگر آپ امیتابھ بچن کی بات میں بھی وہی دیکھیں، اب ایسے hypocritical elements بھی ان کے، آپ کچھ رول اٹھا کے دیکھ لیں. بابی دیول کے ساتھ جو ان کی مووی آئی اس میں انہوں نے پاکستان کو پورا انہوں نے انہوں نے، بلکہ جو ابھی جو وہ جو گجرات کے جو پرائم منسٹر ہیں، جو سی ایم گجرات کے جو سی ایم، ان کے ساتھ بھی وہ پورا ساتھ دینا، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو امن کی آشا کے مین کریکٹر بھی وہ ہیں. بالکل. اب یہی دیکھنا تو پاکستانیوں ایز اے پاکستانی میں دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ وہی آدمی ہے جو اتنا میرے ملک کو برا بھلا پیش کر رہا تھا، اور اب یہ وہی، اور اب یہ امن کی بات کر رہا ہے. اب دیکھیں انڈین، اب اگر وہ اس کے بجائے کوئی اور، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے انڈین سیلیبریٹیز ایسے، شاہ رخ خان اینڈ سلمان خان، آل دیز لائک جو انڈین مسلم سیلیبریٹیز آئی نوٹس جنرلی دے ڈو وانٹ ٹو پروموٹ پیس. صرف مسلم جنرلی آئی نوٹس، وہ اور بھی ہوں گے. جو بالی ووڈ میں جو رول کیے ان کے، آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ڈیفینڈ امیتابھ اور اینی ون ایلس، لیکن امن کی آشا جیسی بھی ہے، آئی مین اف دے آر سنسیئر سم تھنگ از دیئر، ایٹ لیسٹ کچھ سینٹیمنٹ تو چینج ہو رہا ہے، ایٹ لیسٹ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. لیکن آپ کی جو میڈیا کی رہی بات، میڈیا میں آئی مین امن کی آشا کا اتنا افیکٹ نہیں ہوگا جتنا ایکچوئل اینکرز اور نیوز چینلز کے جو ٹاک شو اور وہ لوگوں کو کیا میسج کنوے کر رہے ہیں. اینڈ انفارچونیٹلی انڈین میڈیا وہ کافی سینسیشنلائز ہے، وہ نیوز کو ایک اینگل سے لے کے دوسرے سے، اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایون سیریس، اور یہ مانیٹری موٹیویشن ہے. اینڈ دیٹس جو سینسلائزیشن بھی یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک مانیٹری موٹیویشن ہے. یہ امیتابھ صاحب بھی کیوں کر رہے ہیں، ان کو کوئی یہ پاکستان سے کوئی ایسا کوئی ہمدردی نہیں ہے نا، وہ ان کا مقصد ہے سیدھے اور سیدھے پیسے بنانا، کہ ان کی موویز یہاں پہ پاکستان میں بھی چل جائیں. انڈیا میں 50 کروڑ دیکھتے ہیں، 10 کروڑ یہاں پہ مل جائیں، دیکھ لیں، ان کی تھوڑی ایڈورٹائزنگ ہو جائے، تھوڑے پیسے ہو جائیں. مجھے تو یہ موٹیویشن سمجھ میں. لیکن یہ ہے کہ آئی مین ہمارا کنٹرول انڈیا میڈیا پہ نہیں ہے، وہ کریں گے جو وہ چاہیں گے. لیکن ہمیں پاکستانی میڈیا کو انہیں اپنا رول، جیسے بھی پیس پروسیس چل رہا ہے اسے چلنے دیں، اسے چلنے دیں، اسے سپورٹ کریں، اور ایکچوئل جو ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں. ابھی کشمیر ایشو پہ پاکستانی میڈیا میں آپ کو بہت کم کوریج ملے گی. 2008 میں بھی بہت کم کوریج، ابھی بھی وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، آئی مین آپ کو you can sit there for 5-6 hours، آپ کو کوئی ایک چھوٹی سی خبر ملے گی. اینڈ دیٹس unfortunate. اور I mean not to name any name, I mean میں بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں ڈان کی، لیکن some of the news they quote are actually from the Indian media saying they killed terrorists who were 16-year-old kids. اور اس طرح I mean پاکستانی میڈیا کو ایکٹیو رول پلے کرنا ہے. They don't need to nationalize any news، لیکن ان کو I mean جو ریالٹی ہے وہ گراؤنڈ پہ ایگری کرتا ہوں، ان کی بات 100% ایگری کرتا ہوں. پاکستانی میڈیا کو بھی کوریج دینی چاہیے، کشمیر کے ایشو بھی دینی چاہیے، اور باقی بھی جو ہے آنیسٹ کوریج دینی چاہیے. پاکستان دیتا نہیں انڈیا کشمیر پہ. آپ کو پی ٹی وی میں تھوڑا آئی تھنک کہ پاکستان میں اب وہ ایک سائڈ ٹریک ہو گئی. 90s میں جو میرا خیال ہے کہ اگر آپ پی ٹی وی وغیرہ پہ دیکھیں، اس وقت ایک ہی چینل ہی ایک ہی تھا ہمارے پاس، پی ٹی وی تھا، این ڈی ایم تھا، تو اس وقت کافی کوریج تھی کشمیر ایشو کو. بہت بڑا. احسن آخری میرا سوال ہے، ذرا مختصر جواب دیجیے گا ذرا پلیز، کہ اس میں یوتھ کا جو وہ کیا رول ہے، خاص طور پر پاکستان میں یوتھ کا، اور یہ یوتھ پارلیمنٹ ہے، ان کا کیا رول ہے اس پیس پروسیس کے اندر، اور کس طرح اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں؟ ذرا پلیز مختصر جواب دیجیے گا، میرے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا. سر اس میں ہم یوتھ کی جو رسپانسبلٹی آتی ہے، سب سے پہلے یہ آتی ہے کہ پاکستانی اپنے آپ کو تسلیم کریں، ایک مسلمان اپنے آپ کو تسلیم کریں، اور اس کے بعد اگر ان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو ممالک ہیں، جس طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو کہ ایک پاکستانی آکوپائڈ کشمیر ہے، اس کے اندر اگر ہیلتھ کا ایشو ہے، اگر آپ کو ایجوکیشن کا ایشو ہے، اگر وہاں پہ کتنی زیادہ لوگ جو ہیں ادھر انمپلائڈ ہیں، وہاں پہ ہماری تقریباً 60-70% جو یوتھ ہے اپنے ہمارے پاکستانی کشمیر کے اندر انمپلائڈ ہے. ہماری میڈیا کی اور ہماری یوتھ کی رسپانسبلٹی آتی ہے اویئر کرنے کی، اور دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو ایسی اسٹوڈنٹ سوشل آرگنائزیشن اور والنٹیئر ورک کے ساتھ جوڑیں کہ سب سے پہلے اپنے پاکستانی کشمیریوں کو تو انصاف دیں. جب تک ہم اپنے پاکستانی بیسڈ کشمیریوں کو انصاف نہیں دیں گے تو پھر ہم کس طرح پروجیکٹ کر سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل انڈین کشمیر کی بس رسپانسبلٹی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ لائن پر آنے کا. ناظرین اب ہمارا وقت ختم ہو گیا، مجھے اجازت دینی پڑے گی. پاکستان انڈیا کا ایشو ایک ایسا ایشو ہے کہ جو بہت دیر سے چلتا آ رہا ہے. دنیا کے سب سے بڑے شاید دشمن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ 3 جنگیں لڑ چکے ہیں، نہ جانے اور کتنا کچھ کریں گے. اس مسئلے کا حل یقیناً پیس
ڈائلاگز ایک جگہ پر بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی خیال کرنا ہے کہ ان مسائل کا حل کشمیر، پانی اور تمام جتنے بھی بڑے بڑے ایشوز ہیں اس کے بغیر یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. ہم یہ ضرور ہمیں ان مسئلوں کو حل کرنا چاہیے، اور ان کو اس خطے میں امن ہم سب کی ضرورت ہے. نہ صرف یہ پاکستان کی ضرورت ہے، نہ افغانستان کی ضرورت ہے، یہ انڈیا کی بھی بہت بڑی ضرورت ہے کہ اس خطے میں پیس رہے. اور اس خطے میں پیس لانے کے لیے، اس خطے میں امن کے لیے انڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اگر انڈیا اس خطے میں اپنے آپ کو بڑا بھائی کہتا ہے تو اس بڑے بھائی کا ذمہ ہے کہ وہ اس خطے میں پیس لانے کے لیے جو وہ کر سکتا ہے، جو ڈائلاگز ہیں، جہاں تک کمپرومائز کر سکتا ہے اس کو کرنا پڑے گا. اور پاکستان کو بھی جتنا پاکستان کمپرومائز کر سکتا ہے ود ڈگنیٹی وہ کرنا پڑے گا. لیکن جو بھی فیصلہ ہو اس کا، جو بھی ہو، برابری کی سطح پر ہونا چاہیے. پاکستان اور انڈیا دونوں کی برابری کی سطح پر ہونا چاہیے. ہم بھی ایک قوم ہے، 17 کروڑ عوام ہیں ہم لوگ، ہماری ایک اپنی پہچان ہے. ہم پاکستان ہیں، ہم ٹاپ 5 اب ہماری آرمی ہیں، دنیا کی 5 بڑی آرمیوں میں ہماری ایک آرمی ہے. ISI ہماری ٹاپ 5 میں ہے. ہمارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ہم اس میں بہت آگے ہیں ماشاءاللہ. ہماری ایک اپنی پہچان ہے اور اس پہچان کو ہمیشہ قائم رہنا چاہیے. اگر ان تمام چیزوں کے ساتھ، ان تمام ڈگنیٹی کے ساتھ اگر ان مسائل کا حل ہوتا ہے تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس خطے میں امن پیدا کرے اور کشمیر کو آزاد کرے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.